इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ हाइफन्स यानी हाइफन का इस्तेमाल। हाइफन का जो निशान है ये भी पंक्चुएशन का एक निशान होता है जिसे एम डैश और एन डैश की तरह इस तरह सीधी लकीर के तौर पर ही लगाया जाता है, लेकिन ये एम और एन डैश से भी थोड़ा छोटा होता है। इससे पिछली वीडियो में हम एम डैश और एन डैश के इस्तेमाल से मुतालिक सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे हाइफन के इस्तेमाल के मुतालिक। तो पहली दो अहम बातें जो हाइफन से मुतालिक सीखने की हैं वो ये हैं कि हाइफन का जो इस्तेमाल है वो कभी भी एम डैश की जगह नहीं किया जाता। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले एम डैश वाली वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से एम डैश का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप उसकी जगह पर हाइफन का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि एम डैश का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर पैरेंथेसिस के लिए किया जाता है, यानी किसी इजाफी बात को जब जुमले में शामिल किया जाता है जो कि उस जुमले का सब्जेक्ट नहीं होती, यानी उस जुमले का ख़ास हिस्सा नहीं होती, तो उससे पहले और बाद में इस तरह से एम डैश के निशान का इस्तेमाल किया जाता है। और एम डैश से मुतालिक एक और बात जो हमने सीखी थी कि इससे पहले और बाद बाज़ औक़ात गैप भी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्पेस छोड़ी जाती है अल्फाज और डैश के दरमियान। लेकिन हाइफन के लिए दूसरा अहम उसूल अब यहाँ हम सीख रहे हैं वो ये है कि इससे पहले और बाद जो लफ्ज़ लिखे जाते हैं उनके और इस हाइफन के निशान के दरमियान स्पेस या गैप नहीं छोड़ी जाती। मिसाल के तौर पर इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इस पहली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 300 to 325 पीपल। इसके दरमियान यहाँ एम डैश का इस्तेमाल किया गया है जो कि इनकरेक्ट है, यानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अब की बार यहाँ हाइफन के निशान का इस्तेमाल किया गया है 300 to 325 पीपल के दरमियान, लेकिन यहाँ एक गलती ये की गई है कि नंबर्स और हाइफन के निशान के दरमियान जो है वो ये इस तरह से स्पेस या गैप छोड़ी गई है जो कि दुरुस्त नहीं है, जबकि दुरुस्त तरीका ये है कि इस तरह से लिखा जाए, यानी 300 to 325 पीपल। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइफन और इन नंबर्स के दरमियान गैप नहीं है। तो हाइफन को इस्तेमाल करने का ये है दुरुस्त तरीका। और इससे ये बात भी जाहिर हो जाती है कि हाइफन का जो निशान है वो इस तरह से छोटा सा होता है। इसे आप इस तरह से लंबा करके नहीं लिखेंगे, वरना ये एम डैश बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल दूसरे मकसद के लिए किया जाता है, इस तरह से रेंज बताने के लिए नहीं किया जाता। तो लिहाजा हाइफन जो है इसके इस्तेमाल का क्या मकसद होता है, दो अल्फाज या नंबरों को इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ना या मुंसलिक करके दिखाना। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल ऐसे अल्फाज या नंबरों वगैरह के दरमियान किया जाता है जो कि एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हों। तो चलिए अब हाइफन के इस्तेमाल से मुतालिक चंद अहम उसूल सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। पहले मिलकर इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एन ऑफ कैंपस अपार्टमेंट, ये जुमले का एक हिस्सा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऑफ कैंपस अपार्टमेंट क्या होता है, जैसे रहने की जगह होती है, चंद कमरों का एक मकान का हिस्सा होता है। और ऑफ कैंपस से मुराद है जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह हो तो उससे वो हट कर है या दूर है। तो इसके लिए अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑफ कैंपस के अल्फाज हैं ये दरअसल किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, लफ्ज़ अपार्टमेंट को, यानी इसके मुतालिक एक तरह से मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या क्लैरिटी पेश कर रहे हैं, यानी ये एक तरह से यहाँ एडजेक्टिव का काम दे रहे हैं, जिसकी मदद से पता चल रहा है कि किस किस्म का अपार्टमेंट है, ऑफ कैंपस अपार्टमेंट है जो कि कैंपस से दूर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट को मॉडिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि कैंपस को अब मज़ीद यानी कि क्लियर करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ का लफ्ज़ उसके साथ इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा जब किसी नाउन से पहले कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे हों जो कि उसको मॉडिफाई कर रहे हों, यानी उसके मुतालिक मज़ीद कुछ बता रहे हों या एडजेक्टिव के तौर पर वहाँ काम दे रहे हों, तो फिर उनके दरमियान इस तरह से हाइफन के निशान का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि इस मौका पर हाइफन का जो इस्तेमाल है उसकी मदद से बात साफ और क्लियर तौर पर समझ आती है, लिहाजा इस जगह पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह से ये अगली एग्जांपल देखते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन, अब की बार यहाँ किसी डिज़ाइन के मुतालिक बात हो रही है कि वो नहायत ही आला है, यानी फ़न का जो है वो एक नमूना है। दरअसल स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी कि बहुत आला, जदीद और नफीस किस्म का कोई फ़न पारा हो या कोई मशीन हो, कोई इजाद हो
یا کوئی ڈیزائن وغیرہ ہو تو اس کے متعلق اس طرح سے اسٹیٹ آف دی آرٹ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے یہ الفاظ سب مل کر ڈیزائن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعنی ایک ناؤن سے پہلے اس کو ایک سے زیادہ الفاظ کی مدد سے ایک طرح سے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. تو جب اس طرح سے ایک سے زیادہ الفاظ جو کہ آپس میں لنکڈ ہوں، یعنی ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، تو ان کے درمیان اس طرح سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہائفنس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے یہاں ہائفن استعمال کرنے کی کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ نہ صرف ایک ہی کام دے رہے ہیں، یعنی یہ سب مل کر اس اگلے بعد میں آنے والے ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام مل کر ایک ہی آئیڈیا پیش کر رہے ہیں. اس بات کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں. A new, funny and mind-blowing idea. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا گیا ہے آئیڈیا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. نیو یعنی نیا، فنی یعنی مضحکہ خیز، اور تیسری ٹرم جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے مائنڈ بلوئنگ یعنی ہوش اڑا دینے والا آئیڈیا یا خیال. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیو، فنی اور مائنڈ بلوئنگ یہ تین مختلف قسم کے یعنی ایڈجیکٹیوز ہیں، لہٰذا پہلے دو کے درمیان اس طرح سے کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا، جبکہ یہ جو آخری ٹرم ہے اس کے اندر دو الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے صرف ایک ہی آئیڈیا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. یعنی مائنڈ بلوئنگ جو ہے وہ ایک طرح سے کمپاؤنڈ ناؤن کا کام دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے درمیان جو ہے وہ ہائفن کا استعمال کیا گیا ہے. تو لہٰذا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائفن کا جو نشان ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کمپاؤنڈ ناؤنز کے درمیان. اور کمپاؤنڈ ناؤن کے متعلق بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو کو ری پلے کر کے تفصیل سے جان سکتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بننے والا جو ناؤن ہوتا ہے دراصل اسے کمپاؤنڈ ناؤن کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان اکثر ہائفن کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہاں ایک اور اہم بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے یہ جو کمپاؤنڈ ناؤنز یا ایڈجیکٹیو اگر کسی ناؤن سے پہلے آ رہے ہوں تو پھر ان کے درمیان اس طرح سے ہائفن کے نشان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس طرح سے یہ جو کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو ہے اگر یہ جس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہے ہوں اس کے بعد آ رہے ہوں جملے کے اندر تو پھر ان کے درمیان اس طرح سے ہائفن لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، دی اپارٹمنٹ از آف کیمپس. تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس اپارٹمنٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ آف کیمپس ہے، یعنی وہ کیمپس سے دور ہے. تو یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ یعنی اگر کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ناؤن سے پہلے آ رہا ہو، جس ناؤن کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہو، تو پھر اس کے درمیان ہائفن لگائیں گے. لیکن اگر یہ اس ناؤن کے بعد آ رہا ہو تو پھر اس کے درمیان میں ہائفن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ یہاں اس جملے میں کہا جا رہا ہے when a compound adjective follows a noun a hyphen is usually not necessary. یعنی جب کوئی compound adjective ناؤن کے بعد آ رہا ہو تو پھر ہائفن جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی. البتہ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیشہ ہائفن کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ ناؤن سے پہلے آ رہے ہوں یا بعد میں، جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس جملے کو دیکھتے ہیں، the design is state of the art. یعنی وہ ڈیزائن جو ہے بہت ہی نفیس اور جدید ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی کمپاؤنڈ ناؤن کو اس جگہ پر ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کر رہے ہوں یا پھر کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جملے کے اندر استعمال کر رہے ہوں اور وہ اس ناؤن کے بعد آ رہا ہو تو اس کے درمیان بھی پھر آپ ہائفن کا استعمال ضرور کریں گے. اور اگر آپ کو اس کے باوجود کسی جملے میں اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرنا ہو اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو کہ آیا ادھر ہائفن کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں، تو پھر آپ ڈکشنری سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اس سے پہلے ابھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز کے درمیان جو ہے ہائفن کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات کمپاؤنڈ وربس کے درمیان بھی ہائفن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایگزامپلز کی مدد سے سیکھتے ہیں، مل کر اسے پڑھیں گے. ہی ویڈیو گیمڈ ہز وے تھرو لائف. ممکن ہے اس جملے میں کسی ایسے شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ساری زندگی ویڈیو گیمز کھیلتا رہا، تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سفر کو اس طرح سے طے کرتا رہا جیسا کہ وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو. ہی ویڈیو گیمڈ ہز وے تھرو لائف. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو گیمڈ یہ جو ہے یہ ایک قسم کا ایکشن ہے، یعنی یہ دو الفاظ جو ہیں مل کر ایک کمپاؤنڈ ورب بنا رہے ہیں
اور یہ دونوں مل کر ایک ہی آئیڈیا یا خیال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے درمیان ہائفن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں اگلا جملہ، کوئین وکٹوریہ تھرون سیٹ فار 6 decades۔ کوئین وکٹوریہ انگلستان کی کوئین رہ چکی ہیں، اور ڈیکیڈ سے مراد ہوتا ہے 10 سال کا عرصہ، تو 6 decade سے مراد ہوا 60 سال کا عرصہ۔ تو اس جملے میں کوئین وکٹوریہ سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تخت پر کتنا عرصہ تشریف رکھی، تھرون سیٹ یعنی وہ تخت نشین رہیں، تو لہٰذا یہاں بھی یہ جو تھرون سیٹ کے الفاظ ہیں یہ کمپاؤنڈ ورب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، تو ان کے درمیان میں بھی اس طرح سے ہائفن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر یہاں ہائفن کا نشان استعمال نہ کیا جاتا تو یہ جملہ تھوڑا کنفیوزنگ یعنی پڑھنے والوں کے لیے الجھن کا باعث بن سکتا تھا۔ اور یہ جو اس قسم کے کمپاؤنڈ ورڈز کا کسی تحریر میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی تحریر کو مزید نمایاں اور دلچسپ بنانا، اور بعض اوقات لکھنے والے جو ہوتے ہیں اس قسم کے کمپاؤنڈ وربز کو فی البدی طور پر یعنی خود ہی ایجاد کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اوریجنل کمپاؤنڈ وربز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی لکھنے والا یعنی رائٹر اپنی تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں خود سے کسی کمپاؤنڈ ناؤن کو ایجاد کر کے شامل کر رہا ہو، یعنی ایک اوریجنل کمپاؤنڈ ناؤن کا استعمال کر رہا ہو، یعنی ایک ایسا ناؤن جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ناؤنز یا الفاظ سے مل کر بن رہا ہو، اور وہ اس لکھنے والے نے فی البدی طور پر یعنی اسی وقت خود سے ایجاد کیا ہو، تو پڑھنے والوں کو الجھن سے بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ان 2 الفاظ کے درمیان ہائفن کا استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، I changed my diet and became a no meter، یعنی میں نے اپنی خوراک کو یا غذا کو تبدیل کیا اور اب میں بن گیا ہوں ایک نو میٹر۔ نو میٹر سے مطلب ہے، مراد ہے یعنی اب میں گوشت کا یا میٹ کا استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ جو نو میٹر کے الفاظ ہیں یہ 2 ناؤن سے مل کر بنے ہیں، تو اس طرح سے یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہو گیا، اور اس کے درمیان میں یہ جو ہائفن کا نشان ہے اس کو استعمال کرنے سے اب بات جو ہے صاف طور پر کلیئرٹی کے ساتھ یعنی سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر یہاں ہائفن کا استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو بات خاصی کنفیوزنگ بھی ہو سکتی تھی۔ تو لہٰذا جب آپ خود سے اپنے دل سے بنا کر اس قسم کے کمپاؤنڈ ناؤنز وغیرہ یا کمپاؤنڈ ورب اپنی تحریر میں شامل کرتے ہیں تو ان کے درمیان ہائفن کا استعمال جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ تو یہ تھے ہائفن کے استعمال سے متعلق چند اہم اصول۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ ہائفن سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔